السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ ہے، پارے کا نمبر 11 اور سورت کا نمبر 9 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 104 نمبر آیت تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج 105 سے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقول مالو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیں۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان قریب تم لٹائے جاؤ گے کس طرف؟ اس اللہ کی ذات کی طرف جو کہ ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم کس طرح کے کام کرتے تھے۔ یہاں جو ہے وہ خطاب پھر منافقین ہی ہیں، جیسے کہ پیچھے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، منافقین سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں دراصل منافقین اور وہ جو لوگ جن سے غلطی ہو گئی تھی غزوہ تبوک میں جو شامل نہیں ہوئے تھے، ان کے درمیان میں ایک واضح فرق کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ منافق جو ہے نا وہ بار بار پر بہانے اور قسمیں کھاتے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ بہت سے پیچھے جیسے کہ ہم بات کر چکے تھے کہ منافقین 80 تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کے معذرت کی تھی۔ اس کے علاوہ 7 لوگ ابو لبابہ اور اس کے ساتھی تھے۔ اس کے علاوہ 3 لوگ اور تھے جن سے غلطی ہو گئی تھی، جو کہ غزوہ تبوک میں مومن شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو منافقین نے کہا کہ مومنین بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں شرکت نہیں گئے تو ہم بھی نہیں گئے، تو ہم پر اتنی سختی کیوں؟ تو یہاں پر ان آیات میں ابھی جو آگے آئیں گی، اور یہ والی آیت 105، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ایک واضح لکیر کھینچی ہے، ایک فرق کیا ہے کہ منافقین جو ہے نا ان کو اتنی سختی اس لیے کہ وہ ہر بات پر جھوٹ باندھتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، جبکہ مومنین اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنے گناہ کا صاف صاف اعتراف کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کی جو سابقہ زندگی ہے اس پر تمام مومنین، اللہ کا رسول، اللہ خود شاہد ہے کہ وہ گناہ کے بغیر تھی، جبکہ منافقین کی زندگی پچھلی سارا ریکارڈ ہی گندا ہے۔ پھر آگے یہ ہے نمبر 3، اگر ہم دیکھیں تو منافقین جو ہے جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس پر توبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ عادی مجرم ہیں اور اوپر سے گھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ مومنین سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ غزوہ تبوک میں جب وہ شامل ہوئے تو انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر خود پنش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی برات، ان کی معافی کی آیات نازل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین گناہ کو بار بار نہیں کرتا، ایک دفعہ کر کے معافی مانگتا ہے پھر سیدھے راستے پر چلتا ہے، جبکہ منافق ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر منافقین اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے، تو یہاں پر پھر ان کو اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کیا کہ اب اگلی دفعہ فیوچر میں وہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور مومنین اور اللہ کا رسول ان کو دیکھ رہا ہے، اگر تو ان کا فیوچر جو ہے وہ خالص اللہ کے دین پر گزرتا ہے اور یہ اللہ سے خالصتاً توبہ کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، تو پھر تو ان کا بیڑا پار ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے معافی نہیں مانگتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں اور آئندہ زندگی میں اچھے اعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ نفاق سے نہیں بچ سکتے ہیں، اور منافق کی جو سزا ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دیں گے۔ اب ان کو اللہ نے فرق سمجھا دیا کہ جو مومنین غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے
ان کو اللہ نے پنش کیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو پنش کر لیا خود ہی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جبکہ منافقین اپنے گناہ کی نہ تو معافی مانگ رہے ہیں، نہ ان کے دل میں شرمندگی ہے، نہ معذرت ہے، اور اوپر سے اب اگلی زندگی بھی ان کی ایمان پر نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ٹھیک ہے، جیسے تم کام کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، اس طرح کے کاموں کا پھر ایسا ہی نتیجہ ملے گا۔ آیت نمبر 106 ہے آگے، اور آیت نمبر 106 ایک نیا ٹاپک ہے جو کہ بہت دھیان سے سننے والا ہے۔ وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور لوگ تھے جن کے معاملہ، جن کا حکم ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یعنی ان کا معاملہ ابھی ملتوی کر دیا ہے، ان کو عذاب دینا ہے یا ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ سب اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اب کچھ اور لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، غزوہ تبوک میں جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے، معذرت کی تھی، بہانے بنائے تھے، وہ تھے منافقین۔ اس کے علاوہ کچھ خالص مومن تھے، سحر فہرست ان میں سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے 6 ساتھی تھے، جنہوں نے جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے تو وہ شرمندہ ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس حاضر نہیں ہوئے، سوری نہیں، معذرت نہیں کی، ویسے سوری کی، معذرت کی، لیکن کوئی بہانہ نہیں بنایا، اور خود ہی اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھے رکھا، بھوکا پیاسا رکھا، اور سزا دی، رو رو کے اللہ سے معافی مانگی، آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک تیسری قسم کے لوگ تھے جن کا اس آیت 106 میں ذکر ہے، یہ تھے نا حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی، سیدنا حلال بن امیہ اور سیدنا مرارہ بن ربیع۔ یہ تینوں بھی پکے مومنین تھے۔ انہوں نے نہ تو اپنے آپ کو حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کی طرح پنش کیا مسجد نبوی میں جا کر، اور نہ ہی اللہ کے نبی کے پاس کوئی بہانہ یا عذر لے کر آئے، لیکن دل ہی دل میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے بہانہ کوئی نہیں بنایا، صاف صاف کہہ دیا اللہ کے نبی کو کہ ہماری نیت خراب ہو گئی تھی، اس لیے جو ہے وہ ہم جہاد میں نہیں جا سکے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے گھر میں رہنے کا، کوئی وجہ نہیں تھی، ہم جان بوجھ کے غلطی ہو گئی ہے انسان اور بشر ہونے کے ناطے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے توبہ کی، ریکویسٹ ڈالی رکھی۔ اب جو منافقین ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے صاف کہہ دیا نا کہ ان کو کوئی معافی نہیں ہے، اور جو دوسرے لوگ تھے 6 لوگ ابو لبابہ کے فرینڈ جنہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی، پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ جو 3rd قسم کی ٹائپ ہے نا، جو حضرت کعب بن مالک ان کے 2 فرینڈز ہیں، 2 ساتھی ہیں، ان کا معاملہ ابھی تک 106 نمبر آیت تک ملتوی ہے۔ آگے اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کے بارے میں بات کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں پر آیت 106 میں اللہ تعالیٰ نے فی الحال یہی کہا ہے کہ ان کا معاملہ ابھی ملتوی ہے، یعنی اللہ کی عدالت میں ابھی کیس چل رہا ہے، اللہ چاہیں تو ان کو معاف کر دیں اور اللہ چاہیں تو ان کو پنش کر دیں۔ وہ کیا معاملہ ہوگا اب آیت نمبر 118 میں ہی کلیئر ہوگا۔ آگے ہے 107 نمبر آیت سورہ التوبہ کی، اس میں ایک نئے ٹاپک پہ بات ہوگی، اور وہ بات کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اللہ کہہ رہے وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کی نیت یا کیا تھی کہ مسلمانوں کو اسلام کو تکلیف دینا، وہ کفرن اور معاشرے میں کفر پھیلانا، و تفریقم بین المؤمنین اور مومنین میں تفرقہ بازی ڈالنا، و ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ تھی جو لوگ اس سے پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جنگ کرتے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلتے رہے ہیں۔ دراصل یہ ان لوگوں کے لیے قیام گاہ ہے۔ اب یہ مسجد ضرار کیا ہے؟ مسجد ضرار ایک مسجد بنائی تھی منافقین نے یہود کے ساتھ مل کر مدینہ کے اندر، اور
مدینہ کے اندر جب یہ مسجد بنائی ہے، اور وہ مسجد جو ہے ان کی نیت یہ تھی کہ یہ مسجد ایک ایسا اڈا بنایا جائے گا جہاں پہ خفیہ پلاننگ ہوگی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف، لیکن اوپر سے یہ شو کیا جائے گا کہ یہ مسجد ہے اور یہاں پہ بظاہر اسلام کے اور مسلمانوں والے کام ہو رہے ہیں، نماز روزہ کیا جا رہا ہے، لیکن اندر سے ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں تھا۔ اب یہ مسجد کیوں بنی اور کس نے بنائی؟ دراصل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ تشریف لے کر نہیں آئے تھے نا، اس وقت تک مدینہ کے اوپر دو بڑی طاقتوں کی حکومت تھی۔ ایک تھا عبداللہ ابن ابی، یہ سیاسی معاملات سمجھتے، سیاسی معاملات کے امیر تھے، یا یوں کہہ سکتے ہیڈ آف مدینہ تھے عبداللہ ابن ابی منافق۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص ابو عامر راہب، یہ راہب تھا اور اس کا تعلق عیسائی عالموں سے تھا۔ عیسائیت کا بہت بڑا عالم تھا، نہ صرف اس کو عیسائی مانتے تھے بلکہ یہودی بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اسپیشلی خزرج کا جو قبیلہ تھا، اس کے زہد، اس کی درویشی اور اس کے عالم ہونے کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کے بغیر مدینہ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب ابو عامر راہب جو ہے مدینہ کے اندر ساری جو اسلامی جو مذہبی جو چیزیں تھیں ان کو کنٹرول کیے ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا یہ کنٹرول کیے ہوئے تھا مدینہ کی سیاست کو۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو سارے لوگوں کی توجہ کا مرکز اللہ کے نبی بن گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سیاسی رہنما بنے مدینہ کے، بلکہ مذہبی رہنما بھی تھے، اور آپ ایسا برادرانہ فرینڈشپ کے طور پر بھی ہر ایک مسئلے کا حل اللہ کے نبی کے پاس تھا۔ اب سارے لوگوں کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو ابو عامر جو کہ اپنے آپ میں بڑا درویش بن رہا تھا، اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے۔ دوسری طرف عبداللہ ابن ابی منافق جو کہ مدینے کا لیڈر بنا ہوا تھا یا بننے ہی والا تھا، اس کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اب ان دونوں کے اندر اللہ کے نبی کے خلاف عداوت اور دشمنی بھڑک اٹھی، لیکن یہ لوگ انتظار کرتے رہے، کوئی بات نہیں، یہ پیچھے سے قریش مکہ آئیں گے اور اللہ کے نبی کو خوب شکست دیں گے اور اللہ کے نبی یہاں سے بھاگ جائیں گے مدینہ سے۔ لیکن جیسے ہی بدر کی لڑائی ہوئی، قریش مکہ کو شکست ہوئی، اسلام اور پیغمبر اسلام کا بول بالا ہو گیا، ان کی عداوت اور بڑھ گئی۔ اب جو ان کا اثر رسوخ مدینہ میں تھا وہ پہلے سے بھی ملیا میٹ ہو گیا۔ تو کیا ابو عامر راہب نے اگلی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، احد، خندق، حنین، اس سب میں خود کفار کی طرف سے شریک رہا، کفار کو جنگ کے لیے ابھارتا رہا، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، یہاں تک کہ جب حنین کی جنگ ہو گئی، مسلمانوں کو اچھی طرح سے فتح ہو گئی، تمام عرب اور عرب کے ارد گرد مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اسلام کی طاقت بڑھ گئی، تو اب اس نے کہا کسی بڑی طاقت کے پاس جا کر اسلام کی شکست کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ یہ کیسر روم کے پاس گیا، روم کے بادشاہ کو سمجھایا، ورگلایا، اسلام کے خلاف کیا اور اس کو کہا کہ مسلمانوں سے جنگ کرے، اور یہ جو غزوہ تبوک ہوئی ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی، ان کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ کیسر روم کے بادشاہ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی کے خلاف جنگ لڑی، غزوہ تبوک، اور اس کے پیچھے ساری کی سازش جو ہے عبداللہ ابن ابی منافق اور ابو عامر راہب جو ہے مدینہ کا سردار، اس کی تھی۔ اور جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک لڑنے جا رہے ہیں، جہاد کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی جہاد کرنے جائیں گے تو پیچھے سے میدان خالی ہو جائے گا، اب پوری مدینہ کی سیاست کی بھاگ دوڑ ہمارے ہاتھ آ جائے گی، اور جو مدینہ ہے اس پر اب ہماری حکومت ہوگی، کیونکہ جب اللہ کے نبی جائیں گے کیسر روم کے خلاف جنگ لڑنے، روم کی فوجیں بڑی ہی طاقتور ہیں اور مسلمانوں کو مشکل ہے کہ مسلمان کبھی بچ کے واپس بھی آ پائیں، اس لیے اب مدینہ کے اندر جو تاج شاہی ملے گا وہ عبداللہ بن ابی منافق کے سر پر رکھا جائے گا، وہ بادشاہ بن جائے گا۔ ابو عامر راہب جو ہے وہ ایک راہب کے طور پر، درویش کے طور پر، ایک مولانا کے طور پر مدینہ میں اپنی ریاست چمکائیں گے، اب دونوں مدینہ میں مزے کریں گے۔
ان کو یہ خبر کہاں تھی کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے دیں گے، کامیابی دیں گے اور ان کے سارے پلان چوپٹ ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی مدینہ سے غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے ہیں تو انہوں نے اس سے پہلے ہی مدینہ کے اندر ایک مسجد تیار کر لی ہے، اور وہ مسجد جو انہوں نے تیار کی ہے وہ اس لیے تیار کی ہے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ ہمارے محلے سے دور پڑ جاتی ہے۔ مسجد قباء کے قریب قریب یہ مسجد بنائی اور کہا کہ مسجد قباء میں جگہ کم ہے، نمازی صحیح سہولت سے نماز پڑھ نہیں سکتے، اور بہت سے کمزور اور ناتواں لوگ ہیں جو بارش یا سردی کی وجہ سے نہ تو مسجد قباء پہنچ سکتے ہیں نہ ہی مسجد نبوی پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ایک نئی مسجد بنائی ہے، اور اللہ کے نبی کی طرف انہوں نے ریکویسٹ بھیجی کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں، یہاں پر افتتاح کے طور پر 2 رکعت نمازیں پڑھائیں تاکہ آگے مستقل یہاں پر نماز کا انتظام کیا جا سکے۔ اللہ کے نبی ان منافقین کے فریب اور مکر و فریب کو نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے جواب دیا ٹھیک ہے، اس وقت تو میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ دوں گا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد میں اللہ کے نبی کے قدموں کو پڑھنے دیا ہے یا نہیں پڑھنے دیا۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ تو جب اللہ کے نبی کو یہ ساری بات پتہ چل گئی ہے، اگلی آیت جو آ رہی ہے 108، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اب پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس آیت کو سمجھیں گے، پھر یہ بات صحیح سمجھ میں آئے گی۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ نے ہرگز اس مسجد میں کبھی بھی قدم نہیں رکھنا ہے۔ اب کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کو ان کے ارادوں کا پتہ تھا، یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، نہ کہ مسلمانوں کو فائدہ دینے کے لیے رکھی گئی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو صاف صاف منع کر دیا۔ تبوک کی واپسی کے جو سفر سے واپس آئے ہیں تو ابھی ہم مدینہ کے قریب نہیں پہنچے تھے، قریب ایک جگہ ہے ذی اوان، وہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وحی کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ناپاک سازشوں اور اس مسجد کی جو تمہید ہے، اس کا جو مقصد تھا، وہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ آپ نے ان کی مسجد میں جا کے افتتاح کے طور پر 2 رکعت نماز نہیں پڑھنی۔ آپ نے وہیں سے 2 صحابہ مالک بن حشم اور معن بن عدی کو حکم دیا تھا فوراً جا کر اس مسجد کو آگ لگا دو، اور ان صحابہ نے اللہ کے نبی کی جو ارشادات تھے اس کی تکمیل کرتے ہوئے اور مسجد کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اب یا اس کے بعد وہ مسجد بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے منافقین کو بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم لوگوں نے اس لیے مسجد بنائی تھی۔ تو بجائے یہ کہ منافقین مانتے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، سوری ہوتے، اللہ سے توبہ کرتے، الٹا انہوں نے کیا کہا؟ 107 نمبر آیت کے حصے میں آگے وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، انہوں نے قسمیں کھائیں، کہا اللہ کے نبی ہمارا تو بھلائی کا ارادہ تھا، ہمارا کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کس کی بات مانیں؟ اللہ کی شہادت کی بات مانیں یا ان منافقین کی بات مانیں؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کے نبی نے اللہ کی بات ہی ماننی بھی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ منافقین کی ساری سازشیں اور ان کے یہاں تک کہ ہم نے مسجد بنانے کا جو ان کا مقصد، غرض و غایت بھی پڑھ لی ہے۔ لیکن غزوہ تبوک پورا ہم جتنا بھی ابھی تک پڑھ چکے ہیں، غزوہ تبوک کا کمپلیٹ ہم نہیں پڑھا ابھی تک۔ پہلے ہم نے جو غزوہ بدر کی شروع میں سورہ الانفال میں ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں ہم نے سارے واقعات، اسباب، کیا نتائج نکلے تھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کور کی تھی۔ لیکن اس صورت میں جب سے شروع ہوئی ہے غزوہ تبوک کی سٹوری چل رہی ہے، غزوہ تبوک میں منافقین کا کریکٹر، مسلمانوں کا کریکٹر سب چل رہا ہے، لیکن غزوہ تبوک پوری کی پوری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو اس آیت میں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بھی شارٹ بات کر لیتے ہیں، چونکہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ تبوک کی پوری کیا نتائج نکلے، کس طرح سے مسلمانوں نے حصہ لیا، کون کو لڑنے آیا تھا اور اس میں لڑائی کیسی ہوئی، ساری بات ڈسکشن نہیں کی ہے۔
وہ جو مین پوائنٹس ہیں، مین جو باتیں ہیں، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا۔ بہرحال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو بڑی شاندار قسم کی کامیابی ملی ہے۔ اس کی کافی وجوہات تھیں۔ نمبر 1 وجہ یہ تھی کہ کیسر روم کے ساتھ ایک ملک تھا، ملک غسان، انہوں نے بھی مقابلہ کرنے آنا تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن ان کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ ان کی ہمت اس لیے نہیں پڑی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ پیچھے جو غزوہ تبوک سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ موتا، اس میں مسلمان جو تھے نا صرف 3000 تھے اور 1,00,000 کا لشکر تھا دشمنوں کا، اور 1,00,000 دشمنوں کو 3000 صرف مجاہدین نے ان کا جو ہے نا تہہ نہس کر دیا تھا، ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تو ملک غسان والے ڈر گئے ان کی جرات اور بہادری کو دیکھ کر، اور انہوں نے کیا کیا، کیسر روم سے ہیلپ مانگی، فوجی ہیلپ، کہ ان کو جو ہے وہ فوجی فراہم کیے جائیں۔ اب کیسر روم جو ہے نا وہ پہلے ہی اسلام کا گرویدہ ہو چکا تھا، دل ہی دل میں روم کا بادشاہ اسلام لا چکا تھا۔ وہ ایسے کہ غزوہ تبوک سے کچھ ٹائم پہلے، بہت پہلے، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان کا قافلہ جو ہے کیسر روم کے پاس گیا، اور ابو سفیان کے بارے میں کیسر روم کے بادشاہ نے جو بھی باتیں کہیں، ابو سفیان نے صاف صاف کہیں، اور یہ باتیں سن کر اسلام کی صداقت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو روم کے بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، اور ایٹ لاسٹ اسلام کو ہی غلبہ ہونا ہے۔ تو اپنے دل ہی دل میں وہ اسلام لے آیا، چاہتا تھا مسلمان ہونا، لیکن جب اس نے اپنے وشیروں مزیروں اور باقی جو اس کا حلقہ احباب تھا اس سے مشورہ کیا، تو ان سب نے اسلام کے خلاف بات کی، اور اس کے اندر جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ لیکن اندر سے وہ کافی حد تک سافٹ مزاج ہو چکا تھا اسلام کے بارے میں۔ اب جو ملک غسان کے بادشاہ نے کیسر روم سے فوج مانگی نا، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہیلپ کرے اسلام کے خلاف کسی کی بھی، چنانچہ اس نے ملک غسان کو بالکل ہیلپ نہیں کی اسلام کے خلاف فوج دینے سے۔ اس سے کیا ہوا کہ اس ملک کے بادشاہ اور ملک کے اندر لشکر کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کا جو حوصلہ تھا وہ پست ہو گیا۔ ان کے پاس اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آ کے لڑ بھی سکیں، چنانچہ وہ جنگ لڑنے گھر سے نکلے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20,000 کا لشکر تھے غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک میں اب تک کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ بدر سے لے کر سب سے زیادہ لشکر غزوہ تبوک میں ہی تھا، اور وہ 20,000 کا تھا۔ اور جب 20,000 کا لشکر اتنی جرأت مندانہ فوج لے کر اللہ کے نبی وہاں پہنچے ہیں، تو ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہوئی اپنے گھر سے نکلنے کا، اپنے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا، کیونکہ وہ غزوہ موتا میں دیکھ چکے تھے مسلمان 3,000 1,00,000 کو شکست دے چکے تھے۔ اب اللہ کے نبی پھر بھی وہیں رہے۔ آپ اللہ کے نبی 20 دن فوج کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے تبوک کے میدان میں انتظار کرتے رہے کہ اگر کوئی لڑائی کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، لیکن دشمنوں پر آپ کی دھاک اتنی بیٹھ چکی تھی کہ کوئی آپ سے لڑائی کرنے ہی نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے بغیر جنگ کے ہی اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دے دی، شکست دے دی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں تھی، اور آپ کے حق میں اسلامی ریاست کو کر دیا، ساری کی ساری ریاست اللہ کے نبی کے تابع ہو گئی۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی اسلام کی۔ اور دوسری طرف جب اللہ کے نبی اس غزوہ تبوک سے واپسی آئے ہیں، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے منافقین کی اندرونی کرتوت بھی بتا دی، جو ان کے مائنڈ میں تھا کہ اللہ کے نبی جب جائیں گے شام کی طرف اور روم کی طرف، تو وہاں اللہ کے نبی کٹ مر کے آ جائیں گے، واپس آئیں گی نہیں، ان کا کچھ بچے گا ہی نہیں، وہ فوجیں بہت طاقتور ہیں۔ الٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور مسلمانوں کا اسلام کا ڈھنکا نہ صرف عرب اور عرب کے ارد گرد بلکہ شام اور روم اور ملک غسان تک چلا گیا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ منافقی کے اندر مزید جلن پیدا ہوئی، یہود کے اندر مزید جلن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفاق
کو، ان کی جلن کو اس قرآن میں بالکل واضح کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اب تمام مدینہ اور مدینہ کے اندر رہنے والوں کو منافقین کی سازشوں کا پتہ چل گیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ خود ہی منافقین مدینہ سے باہر نکل گئے، کچھ کو اللہ کے نبی نے نکال دیا۔ تیسری بڑی بلیسنگ اس غزوہ تبوک کے بعد یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف جنہوں نے پلاننگز کر رکھی تھی، آپس میں اتحاد کر رکھا تھا، منافقین نے، یہود نے اور عیسائیوں نے مل کر، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد زرار۔ اللہ کے نبی نے اس مرکز کو، اس غلط جگہ کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب یہ ثبوت مل گیا اسلام کو، مسلمانوں کو، اور عالم مدینہ اور اس کے ارد گرد عرب اور اس کے دور دور جہاں تک بھی یہ بات پہنچی، وہ یہی تھی کہ اسلام سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط دین ہے، اور اس کی بنیاد تقوی ہے، اور تقوی کی بنیاد پر جو مساجد ہیں وہی مساجد جو ہیں وہ سب سے زیادہ حق پر ہیں، سچ پر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کامل دین پر رکھے، دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔